له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعن مالك بن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی. محترم حاضرین گرامی، برادران اسلام، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی کے بعد درود و سلام ہو آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے واسطے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دین کی نعمت ہم پر مکمل فرمائی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ تمام ادیان سماویہ سے ممتاز ہے. ہمارے دین کے جو مصادر ہیں وہ بھی الگ ہیں، ممتاز ہیں، محفوظ ہیں، مامون ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان، یہ جس کیفیت میں اور جس ترتیب کے ساتھ، جس اسلوب میں، جس شکل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعے سے اتارا گیا، اسی طریقے سے آج بھی محفوظ ہے. اس پر بہت ریسرچ ہوا، بڑی تحقیقات ہوئیں، یہاں تک کہ جرمنی کے ایک یونیورسٹی کے شعبہ تحقیقات نے تقریباً 50 سال تک اس پر ریسرچ کیا. 42,000 قرآن پاک کے نسخے پوری دنیا سے جمع کرائے اور اس کے بعد اس کمیٹی نے انتہائی باریکی کے ساتھ اس کا جائزہ لیا، اس کے نکتے دیکھے، اس کے زیر اور زبر دیکھے، اس کے اعراب اور اس کی حرکتیں دیکھیں، اس کی ترتیب دیکھی. نتیجہ کیا آیا کہ یہ قرآن پاک تو ہو بہو آج بھی ویسے ہی ہے جیسے یہ 1450 سال پہلے تھا.
دنیا بھر کے ان تمام نسخوں میں زیر اور زبر کا بھی کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے۔ ایسا ممتاز مصدر، ایسی محفوظ کتاب قرآن پاک کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کا ایک ایک حرف ہم عقیدت کی نظروں سے اسے دیکھتے ہیں، اس کے ایک ایک حرف کو عقیدت سے تلاوت کرتے ہیں، اپنی عبادتوں میں پڑھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے ان عبادتوں یا ان آیات کے ذریعے سے اپنی بخشش اور اپنی مرادوں کے لیے سوال کرتے ہیں۔ اور یہ دستور اور یہ قانون، یہ احکام، یہ خبریں، یہ اوامر اور نواہی کے احکامات قیامت تک اسی طریقے سے باقی رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر رکھی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ذکر کو اتارا ہے، قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے تو پھر ظاہر ہے اس کتاب کا کوئی حرف ضائع نہیں ہوگا، اس میں تبدیلیاں نہیں ہوں گی، اس میں تحریف نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے احکام تمام اقوام میں اور مختلف انبیاء اور رسل کے ذریعے سے پہنچائے ہیں۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک رہبر چنا ہے، ایک نبی بھیجا ہے، ایک رسول مبعوث کیا ہے جو ہمارا پیغام، ہمارا میسج ہمارے بندوں تک پہنچاتا تھا۔ ان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائیں، لیکن آج ان کی کوئی ضمانت نہیں لیتا ہے کہ وہ اسی شکل میں موجود ہوں جس شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر وہ کتاب نازل فرمائی تھی۔ صحف ابراہیم بھی اتارے گئے تھے، صحف ابراہیم کے نسخے آج ناپید ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی، وہ کتاب آج غیر محفوظ شکل میں ہمارے درمیان محفوظ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانی صحیفہ دیا گیا تھا، لیکن ان کے علماء نے اس میں تحریف کر دی ہے۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ اگر ہم ان عزیز العزم انبیاء کرام کی سوانح اگر لکھنا چاہیں، اگر ان کی سیرت سے واقفیت حاصل کرنا چاہیں تو ان کی کتاب، ان کے تعلق سے چند ہی صفحات پہ محفوظ اور مامون معلومات مل سکتی ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی وہ ہو بہو اسی شکل میں محفوظ ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی کرنے والی یہ کتاب تا ہمیشہ باقی رہے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اختلاف کے وقت اس کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا ایمان والو، اللہ کی بات مانو، نبی پاک کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اولو الامر اور ذمہ داران کی فرما برداری کرو، لیکن اگر اس رویے کے باوجود بھی تمہارے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، اگر تمہارے بیچ کوئی تنازع ہو جاتا ہے تو اللہ کے کلام کی طرف پلٹ جایا کرو، اگر وہاں سے فیصلہ ملتا ہے تو سر تسلیم وہاں خم کر دو، نہیں فیصلے ملتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ سیرت کو دیکھ لو اور وہاں سے فیصلے لے لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں، میں تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، دو محفوظ مصادر دے رہا ہوں، دو محفوظ مراجع دے رہا ہوں، اگر تم لوگ اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا چیلنج ہے کہ ہم نے اسے دانتوں سے مضبوط تھام رکھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کو ہم نے سینے سے لگا رکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کو ہم اپنے رگوں رگوں میں بسا رکھا ہے۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے ہماری گردن کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے، ہم سر جھکا لیا کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے ہم اجتہاد کے ہر دروازے بند کر دیتے ہیں، ہم فقہ کی ہر کتاب بند کر دیتے ہیں، ہمارے نبی
کی بات آ گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آ گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ہے، اس مصدر کی ہدایت آ گئی ہے جس کو مضبوطی سے تھامنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے کہ تم گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی کی اصل وجہ یہی ہے کہ ان مصادر سے انحراف کیا جاتا ہے، گمراہی کی اصل وجہ یہی ہے کہ حق سے انحراف کیا جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے جو ہم اپنے مسلکی تعصبات کی وجہ سے مختلف اپنے بناوٹی مصادر کو ہم نے دے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ کلام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محفوظ و مامون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بنو اسرائیل خاص طور سے جس کا ذکر آتا ہے، جس پر اللہ نے بڑی نعمتیں کی تھیں، بڑے اعجازات سے نوازے تھے، انہیں بھی کتابیں دی تھیں، لیکن ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے 4 صدیوں کے بعد، 400 برس کے بعد پادریوں نے، اس بنو اسرائیل کے علماء نے ان کے اقوال جمع کرنا شروع کیا، مختلف اناجیل کے نام سے، مختلف کتابوں کے نام سے جمع کیا، اور تقریباً 70 اناجیل تیار کی گئیں، 70 کتابیں تیار کی گئیں، موسیٰ علیہ السلام کی ہدایتوں کو تحریر کیا گیا۔ 400 سال کے بعد کس طریقے سے تحریر کیا گیا اس کی کوئی تفصیل نہیں آتی ہے۔ 70 کتابیں ان کے علماء نے تحریر کی اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اسے منسوب کر دیا، لیکن اس میں کس نے تحریر کی ہے، کس نے کس سے بات سنی ہے، کس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، کتاب کا مؤلف کون ہے، کس کا موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ اور تعلق کیا ہے، یہ کوئی تفصیل وہاں ملتی نہیں ہے، یعنی کوئی بنیادی بات وہاں موجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ان کے علماء نے بعد میں اور بہت بعد میں تقریباً 4-5 صدیاں گزر جانے کے بعد انہوں نے ان 70 کتابوں میں سے صرف 4 کتابوں کا انتخاب کیا اور کہا کہ یہی اناجیل اربع ہیں، یہی ہماری آسمانی کتاب مانی جائیں گی اور یہیں سے دینی ہدایت اخذ کی جائے گی۔ انجیل مرقس اور انجیل متی، انجیل لوقا اور انجیل یوحنا، یہ 4 کتابیں ہیں، لیکن دنیا کو کبھی ان کے علماء نے نہیں بتایا کہ آخر 66 کتابوں کو رد کس بنیاد پر کیا گیا، انہیں جھوٹی انجیل کیوں کہا گیا اور ان 4 کتابوں کو معتبر کیوں مانا گیا۔ کہیں کسی عالم نے اس کی کوئی تفصیل ہمیں نہیں بتائی ہے، کس بنیاد پر 4 اناجیل اخذ کی گئی ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ دینی مصدر ہونے کی اہل ہیں کہ نہیں ہیں، کس بنیاد پر اسے دینی موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام، اناجیل دور جدید کی جو اناجیل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پر نازل ہونے والی کتاب نہیں ہو سکتی ہے، اس میں بہت ساری چیزوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی درج کی گئی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بارے میں خبر دی گئی ہے، ان کے مرنے کی جگہ بتائی گئی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وہ انجیل نہیں ہے، اور یہ یقینی بات ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی اس میں شامل نہیں ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال بھی درج نہیں ہیں، یہاں تک کہ عرب کے واقعات اور جو دیگر آسمانی کتابوں میں جو چیزیں نازل کی گئی ہیں اس کا بھی کوئی تفصیلی تذکرہ نہیں ہے، اشارتاً اس کی طرف اشارہ ہے، مفصل طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ کتاب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی الگ رکھا گیا ہے، اسی لیے حدیث قدسی بھی قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے۔ حدیث قدسی جس کے معانی اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے آئے ہوئے ہیں اور الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنائے ہوئے ہیں، تو انہیں حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی کو بھی قرآن پاک میں جگہ نہیں دی گئی ہے، اللہ کے کلام کو علیحدہ رکھا گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام کو منع کر دیا جو قرآن پاک لکھتے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نوٹ کرتے تھے، ڈائریوں میں مختلف مقامات پر اپنے دفتروں میں تحریر کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی مت لکھو، اس لیے کہ کہیں خلط ملط نہ ہو جائے، کہیں قرآن پاک کی آیات حدیث کے ساتھ جو ہے مختلط نہ ہو جائیں، اس لیے
لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو لکھنے سے، حدیثیں لکھنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ حفاظت کی بات تھی۔ جب وحی آتی تھی اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ٹیم تھی کاتبین وحی کے نام سے، کاتبین وحی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن لکھواتے تھے۔ وحی کی یہ ٹیم، وحی لکھنے والی جماعت بر وقت تیار رہتی تھی، اسی وقت جس وقت قرآن پاک کا نزول ہوتا تھا اسے تحریر کر لیا جاتا تھا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں رکھا جائے اور صورت کو کہاں رکھا جائے، پوری ترتیب وحی کی ہدایت کے مطابق رکھی گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق ایک ایک آیت قرآن میں درج کرائی گئی ہے، اور صرف حفاظت کا یہی ذریعہ نہیں تھا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینوں میں بھی اسے محفوظ کرنے کی تعلیم دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم نمازیں پڑھو تو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کیا کرو۔ امام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی سورت جو ہے، کوئی نہ کوئی حصہ قرآن پاک کا اس میں تلاوت کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود لمبی لمبی سورتیں جو ہے نماز میں بھی پڑھ جایا کرتے تھے، تو اس واسطے سے لوگ اسے حفظ بھی کرنے لگے، صحابہ کرام اسے اپنے سینوں میں بھی محفوظ کرنے لگے۔ تو دو ذریعے تھے، لکھ کے بھی اسے محفوظ کیا گیا اور سینوں میں یاد کر کے بھی اسے محفوظ کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احتیاط کے ساتھ اسے اپنی نگرانی میں قرآن پاک کو تیار کرایا۔ اور اس کے بعد سنت کا جو معاملہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو معاملہ ہے، اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ کتنی احتیاط برتی گئی ہے، کس طریقے سے نئے نئے علوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو محفوظ کرنے کے لیے بنائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 1,00,000 سے زائد، بلکہ کچھ علماء کرام کے بیان کے مطابق تقریباً 1,50,000 راویان اور 1,50,000 افراد کا بائیو ڈیٹا تیار کیا گیا، ان کی زندگی کے احوال تیار کیے گئے کہ جس آدمی نے حدیث بیان کی ہے، جس نے اپنے استاد سے سنی ہے اور اس کے بعد اس نے اپنے استاد سے سنی ہے، یہ جو سلسلے ہیں، جو اسناد کے سلسلے ہیں اور جو راویان کی سیرتیں درج کی گئی ہیں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی ہے، ان کی وفات کب ہوئی ہے، کہاں کے تھے وہ اور کس عالم سے انہوں نے ملاقات کی ہے، جس سے روایت کی ہے اس سے کتنی دفعہ انہوں نے ملاقات کی، اور ملاقات کی تو کہاں ملاقات کی، کس کیفیت میں انہوں نے یہ حدیث سنی ہے، یہ پوری تفصیل اس میں درج کی گئی۔ اور اس کے بعد جرح و تعدیل کا ایک علم جو ہے مسلمانوں نے معروف جو ہے متعارف کرایا، جرح و تعدیل کا علم، یعنی حدیث بات کس سے لی جائے گی اور کس سے نہیں لی جائے گی، اگر وہ عاقل ہے، اگر وہ بالغ ہے، اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ سچا ہے، دیانت دار ہے، متہم بالکذب نہیں ہے، اس پر جھوٹے ہونے کا کوئی الزام نہیں ہے، اور اس کا وہ سوئے حافظہ کا شکار نہیں ہے، یعنی اگر ایسا ہے کہ وہ یاد کرتا ہے، اپنے استاد سے کوئی حدیث سنا ہے لیکن بھول جاتا ہے، تو ایسے شخص سے بھی روایت نہیں لی جاتی تھی۔ اتنی دیانت داری کے ساتھ، اتنی حفاظت کے ساتھ، اور دنیا میں کسی کی بات محفوظ نہیں کی گئی سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو محفوظ کیا گیا، اور اس سلیقے سے محفوظ کیا گیا کہ آج بھی اگر آپ کسی حدیث کی تحقیق کرنا چاہیں، یہ جاننا چاہیں کہ اس سلسلے میں کون سا کمزور راوی ہے، کون سا راوی جھوٹا ہے، کون سا راوی ایسا ہے جس کا عقیدہ خراب تھا، کون سا راوی ایسا ہے جس پر جھوٹ کا الزام تھا، تو آپ اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں، آج بھی تحقیق کر سکتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے جو مصادر ہیں وہ محفوظ و مامون ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اور دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے یہ حفاظت کی ہو۔ آپ اور دیگر میں مثالیں اگر وقت ہوتا تو تفصیل سے مثال دے کر سمجھاتا۔ دیگر زرتشت ایک قدیم مذہب مانا جاتا ہے، اس میں زرتشت کا عقیدہ کیا تھا، پیدا کب ہوا، کب وفات ہوئی، کوئی کتاب آئی تھی یا نہیں آئی تھی، اس کے اوپر کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے۔ ہندو مذہب کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے یہاں بھی غیر ایتھینٹک باتیں محفوظ ہیں، افسانے ہیں، قصے کہانیاں ہیں، عقل کے خلاف باتیں ہیں،
اور کوئی جو ہے بنیادی بات محفوظ ان کے پاس نہیں ہے۔ گوتم بدھ ایک مشہور شخصیت ہے، ان کے تعلق سے بھی اگر آپ کوئی تفصیل جاننا چاہیں آپ کو کوئی تفصیل نہیں مل سکتی ہے۔ انہوں نے تو کوئی کتاب لکھوائی بھی نہیں ہے، انہوں نے تو کسی کتاب کے آسمانی ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ ان کے 100 سال کے بعد ان کے عقیدت مندوں نے ان کی کچھ باتیں لکھی ہیں 100 سال کے بعد، اور وہ کون لوگ تھے، کس زمانے میں انہوں نے لکھی، کس نام سے کتابیں لکھی، کوئی تفصیل آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ہر طرح کے احوال آپ کو دستیاب ہو جائیں گے۔ آپ کی مدنی زندگی کیسی تھی، آپ کی مکی زندگی کیسی تھی، آپ قاضی بھی تھے، آپ نے فیصلے کیسے کیسے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد بھی تھے، آپ نے جنگ میں کس نے کون سا معاملہ برتا، اور کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو کون سی وصیت کی، ایک ایک حرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے گھر کی زندگی کے احوال بھی محفوظ ہیں، آپ کا بچوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کے ساتھ کون سا عقیدہ کون سا برتاؤ کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کون سا برتاؤ کرتے تھے، بازار میں جاتے تھے تو کس انداز میں جاتے تھے، بازار میں جب جاتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسی دیانت کی تعلیم دیتے تھے، اور کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط چیز پر فوراً ٹوک دیا کرتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ غلط ہے۔ اگر سامان بیچ رہے ہو عیب چھپا کے نہیں بیچ سکتے ہو۔ ایک صحابی غلہ بیچ رہے ہیں، بھیگے ہوئے غلے کو نیچے رکھا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد بھیگا ہوا غلہ نیچے محسوس کیا، آپ نے منع کیا، کہا سامان کا عیب بتا کر فروخت کرنا ہے، سامان کا عیب بتا کر بیان کر کے فروخت کرنا ہے، اسے چھپانا نہیں ہے۔ ساری تفصیلات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ایک سند سے نہیں، کئی اسناد سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے ہم اس سیرت کو زندگی کی آخری سانس تک نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ان محفوظ اور مامون مصادر کو ہم زندگی کے کسی موڑ پر نہیں ان سے بے اعتنائی برت سکتے ہیں، حالات کیسے بھی ہو جائیں، قوانین کیسے بھی بن جائیں، لیکن یہ ہم اپنے خون کی رگوں میں اتار چکے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات محفوظ و مامون ہے، وہ اللہ کی بات ہے، قرآن کی بات اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، وہ ہمارا رہبر ہے، ہمارا ہادی ہے، ہمارا دستور حیات ہے، ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور دنیا کو بھی تعلیم دیتے ہیں کہ خرافات سے نکل جاؤ، افسانوں سے نکل جاؤ، اور جو ہے دیگر دیومالائی قصوں اور عقائد سے نکل جاؤ، آؤ دین اسلام کی طرف۔ یہ زندگی جینے کا سلیقہ سکھائے گا، یہ امن اور شانتی کی تعلیم دے گا، یہ رواداری کی تعلیم دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان محفوظ ذرائع سے جو تعلیمات آئی ہیں اس کی اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں، سب سے بڑی چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسانوں میں کوئی امتیاز نہیں ہے، اسلام میں اتنی وسعت ہے، بذات خود اتنی وسعت ہے کہ دنیا کا ہر شخص اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ آپ یعنی ذات پات کا کوئی سسٹم نہیں رکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جغرافیائی حدود کی کوئی قیود نہیں رکھی ہیں، آپ نے رنگ اور نسل کا کوئی امتیاز نہیں برتا ہے، بلکہ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ یہ نعرہ ایسا تھا کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ دیا جب ذات پات کا امتیاز عروج پر تھا، جب انسانوں کو کچلا جا رہا تھا، جب غریبوں کے حقوق ہڑپ کیے جا رہے تھے، جب ماؤں اور بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی تھیں، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی زبرن کسی کا عقیدہ چینج نہیں کر سکتا ہے، کوئی قانون بنا کر کسی کو کسی دوسرے مذہب میں داخل نہیں کر سکتا ہے۔ اور پہلا نعرہ اسلام نے یہ بھی دیا تھا لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ یہ نعرہ کسی مذہب نے کبھی نہیں دیا، اسلام نے پہل کی ہے، اسلام نے امتیاز مٹایا ہے، اسلام نے مساوات رکھے ہیں، اور اسلام نے انسانیت کی عظمت کی باتیں کی ہیں، انسانوں کو ایک کنبے کا بتایا، ایک قبیلے کا بتایا، اور ایک ہی ماں باپ کی اولاد بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے امتیازات ختم کیے، رواداری کی تعلیم دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزری کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، فتح مکہ ہو جاتا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فاتحانہ کسی شہر میں داخل ہوتے تھے تو آپ غرور کا شکار نہیں ہوتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اکڑی نہیں رہتی تھی بلکہ آپ کی گردن جھکی ہوئی رہتی تھی. مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے ہیں, ان لوگوں کے بیچ میں گئے ہیں جنہوں نے سال 2 سال نہیں ستایا تھا, جنہوں نے 1-2 بار گالیاں نہیں دی تھیں, جنہوں نے 1-2 بار جو ہے قتل اور خونریزی کے جرم میں ملوث نہیں ہوئے تھے. 13 برس تک مسلسل ستایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیادتیوں کا شکار ہو کے خون سے لہو لہان ہو کے اپنے بچوں کے بیچ لوٹا کرتے تھے. آپ بھی اولاد والے ہیں, آپ کے پاس بھی بیوی اور بچے ہیں. ذرا تصور کیجئے کہ مار کھا کے اپنے گھر میں واپس آنا کتنا مشکل کام ہے. آپ جو ہے کسی کی زیادتیاں برداشت کر کے آپ بدن پر زخم لے کے اپنے بچوں کے سامنے آئیں اور آپ اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کے اپنے بیوی بچوں کا سامنا کریں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 ایسا ہوا. دشمنوں نے آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی منصوبہ بندی کی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزوں کو آپ کے سامنے قتل کیا, انہیں طرح طرح کی ایذائیں دیں, گالیاں دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاتحانہ وہاں داخلہ فرمایا تب کہا بتاؤ آج تم مجھ سے کس سلوک کی امید رکھتے ہو؟ تب انہوں نے کہا آپ تو کریم ہیں, آپ تو کریم ابن کریم ہیں, آپ سے ہم اچھی امید رکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. یہی تعلیم تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو و درگزری کی, دین اسلام کی, دین انسانیت کی یہ تعلیم تھی جس کا اثر آپ بعد والے فاتحین میں بھی دیکھیں گے. اسپین فتح ہوتا ہے, بیت المقدس کو فتح کیا جاتا ہے. ایک دفعہ صلاح الدین ایوبی فتح کرتے ہیں. صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا, ایک بھی قتل ناجائز نہیں ہوا ہے. ان لوگوں سے قتال کیا گیا جو میدان میں لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے, لیکن ایک بھی ناجائز قتل نہیں ہوا. جب عیسائیوں نے فتح کیا تب اتنی قتل و خونریزی کی کہ گھوڑوں کے جو ہے ٹخنوں تک خون جمع ہو گیا تھا. میرے بھائیوں اور دوستوں, ہزاروں ماؤں اور بہنوں کی عصمتیں لوٹی گئی تھیں. اسی وجہ سے جب ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ جب حمص فتح کرتے ہیں اور اس کے بعد ان لوگوں پر جزیہ نافذ کر کے جب حمص سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو حمص کے باشندے جمع ہو جاتے ہیں, مسلمانوں کو نم آنکھوں سے رخصت کرتے ہیں. کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے ہم مذہب نہیں ہوتے ہیں بلکہ عیسائی لوگ ہوتے ہیں. کہتے ہیں مسلمانوں سے رو کے درخواست کرتے ہیں, نم آنکھوں سے درخواست کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو مسلمانوں کی جماعت تم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو, یاد رکھو کہ ہم نے تمہیں بہت بہتر پایا ہے, ہمیں تم سے بڑی محبت ہے, تم سے بڑی عقیدت ہو گئی ہے, اس لیے کہ تم کو ہم نے باوفا پایا ہے, تم کو ہم نے زبان کا سچا پایا ہے, تم کو ہم نے نرمی کرنے والا پایا ہے, تم جو وعدے کرتے ہو وہ نبھاتے ہو اور تم نے کبھی ہمارے ساتھ غداری نہیں کی ہے, تم نے مساوات کی ہے, تم نے برابری کی ہمیں تعلیم دی ہے. گرچہ اہل روم ہمارے ہم مذہب ہیں لیکن انہوں نے ہماری عزتیں لوٹی ہیں, ہماری عصمتیں لوٹی ہیں, ہمارے مال ہڑپے ہیں, ہمارے گھروں کو آپ ویران کیا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ رویہ مسلمانوں میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شانتی کی تعلیم دی, اسی امن کی تعلیم دی ہے. آج دنیا والوں کو یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ اس دین اسلام یہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے. دین اسلام صرف مسلمانوں کے لیے خیر کا باعث نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے امن اور شانتی کا باعث ہے. اسے فروغ دینے کی ضرورت ہے, اس کے خلاف سازشیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے, اسے لوگوں کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم باہم اختلاف ختم کریں, باہم لڑنے کا دور ختم ہو چکا ہے. اب ایک ایک مسلمان کو بھی تبلیغ کی ضرورت ہے, مسلمانوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے, مسلمانوں کو بھی دین کی یہ خوبیاں بتانے کی ضرورت ہے, مسلمانوں کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ضرورت پڑنے پر ایک سے زائد شادیاں کی جا سکتی ہیں, بیواؤں کا سہارا بنا جا سکتا ہے. کبھی یہ زمانہ آ سکتا ہے کہ تناسب میں بہت بڑا فرق ہو جائے, اس لیے ان بیواؤں, ان جو ہے مسکینوں, یتیموں کا سہارا بننا یہ دین انسانیت کی تعلیم ہے. اور اسی طریقے سے دین کے جن احکامات پر شبہ ظاہر کیے جا رہے ہیں, جن پر طنز کیا جا رہا ہے, وہ بھی انسانیت کے لیے خیر کا باعث ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی خوبیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے برتنے کی توفیق بخشے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر.